جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے۔ جنت کہہ رہی آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ، اور ہم جنت میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ تو 4 چیزیں بتائی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ کی بندی، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ۔ میری ماں بہنوں، ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا، لیجئے۔ جاءتنی سائلہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور آ کر کہنے لگی شیئا للہ، اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھا، ایک کھجور، بخاری میں ایک کھجور، اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے۔ میرے پاس ایک کھجور تھا، یہ تو بخاری میں، میرے پاس 3 کھجور تھے، یہ مسلم شریف میں۔ میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے، میں نے اس کو رکھ دیا تھا، اللہ کے نبی آئیں گے بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہو؟ 1 کھجور تھا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی، ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھیں۔ تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو، اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو، تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم۔ 1 کھجور، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا۔ شوہر کی طلب دیکھیے، شوہر کی خدمت دیکھیے، خود نہیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں، لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے۔ وہ کھجور میں نے اٹھائی، اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا، لے میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے۔ جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے۔ لیکن رکیے تھوڑا، یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا، تھوڑا سا صبر کیجئے، مسلم کا بھی بتا دوں۔ مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے، میرے پاس 3 تھے، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی، اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں۔ ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی۔ عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی، وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں، ان بچوں کی ماں، کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ امی یہ بھی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، امی ابھی بھوک لگ رہی ہے۔ ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی، اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی۔ اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو، یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا۔ ماں نے خود کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اے عائشہ، عائشہ
सोच लो, उस औरत को आपने अपनी आंख से देखा है? हाँ देखा है। आयशा, क्या उसको तुमने 3 खजूरें दे दी थी? हाँ मैंने तीनों दे दी थी। आयशा, क्या उसने 2 खजूरें दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर अपने खाने के लिए रख ली? हाँ। बच्चे उसकी खजूर पर झपट पड़े? हाँ। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए और आधी आधी अपने बच्चों को दे दी? हाँ। आयशा, क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया? कहा नहीं। आयशा, तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देना पड़ेगी। आयशा, जिस औरत ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया हो और अपने बच्चों को परवरिश किया हो, पाला हो, पोसा हो और उसको खिला पिला के परवान चढ़ाया हो और खुद भूखी रह गई हो, उसने अपनी भूख पर बच्चों की भूख को तरजीह दी हो, खुद भूखी रहकर बच्चों को पाला हो। आयशा, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली। वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे पेट में लड़की है, तुमने अल्ट्रासाउंड में चेक कराया और पता चला कि लड़की है, तुम तो अपने पेटों के बच्चों को मार डालती हो। बहादुरी वो है कि औरत उस बच्चे को जन्म दे, खुद खाने पीने को नहीं लेकिन बच्चों को खिला रही हो, पिला रही हो, खुद भूखी है और बच्चों को खिला रही हो, पिला रही है। जितनी भी ताकत है, जिस हैसियत के लायक है, खुद भूखी है, ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती हैं कि खजूर और पानी पर गुजारा चल रहा था। एक बार इतला मिली कि बहरीन से माल आया है और अल्लाह के नबी साहबे किराम में तकसीम करेंगे। उस माल में अल्लाह के नबी का भी भाग है, उस माल में नबी का भी हिस्सा है। फरमाया आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद आप माल तकसीम करेंगे और आपका भी तो हिस्सा है। फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज हमें भी हिस्सा मिलेगा, हमारा भी हक है, हमें भी हिस्सा मिलेगा। आज चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो चूल्हे में, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज हमारे इधर भी अच्छा खाना बनेगा। हजरत आयशा फरमाती है कि इधर अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हुजरे में जाते हैं और इधर मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद चूल्हा संभाल लिया, उसको पोत लिया और उसमें लकड़ियां रख दी कि अल्लाह के नबी जब अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। तकरीबन आज के टाइम के लिहाज से 10 या 11 बजे के आसपास इतना माल आया था बहरीन से कि वो माल तकसीम करते करते सहाबाए किराम को देते देते सुबह हो गई, 9-10 बज गए, चाश्त का इशराक का वक्त हो गया, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। सबके हिस्से दे दिए। अल्लाह के नबी को भी 2 थैले भर भर के मिल गए। एक आपने इस हाथ से पकड़ा, दूसरा थैला आपने दूसरे हाथ में लिया। आपने अपने दोनों थैलों को उठाया और लेके चल दिए। आप जैसे ही चले निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं। घर आने ही वाला है कि अचानक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। दाएं देखा तो 7 साल का बच्चा, बाएं देखा तो 9 साल का बच्चा। दाएं देखा उसने ये थैला पकड़ लिया, बाएं देखा तो उसने दूसरा थैला पकड़ लिया। दाएं नजर डाली, 7 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के नबी मेरे बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। मेरा दूसरा बाप आया, वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। आज 7-8 दिन हो गए, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे रोटी का एक लुकमा नहीं दिया। आपने बाएं नजर डाली तो 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बाप है लेकिन मेरी माँ नहीं है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी जो माँ आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। एक की माँ नहीं है, एक का बाप नहीं है, एक कह रहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है।
ماں نے دوسری شادی کر لی، جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی، میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونے لگے۔ دائیں دیکھتے ہیں 7 سال، بائیں دیکھتے ہیں 9 سال۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے۔ ایک تھیلا دوسرا تھیلا، دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو، اور اس وقت تک دیکھتے رہے، اس وقت تک نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتی ہیں، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ، جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو، سنبھال لیا۔ اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ نے نظریں پلٹی، ہاں عائشہ سچ ہے، آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 9 سال۔ عائشہ ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، عائشہ ایک کا باپ سوتیلا، دوسرے کی ماں سوتیلی، ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹھ سے چپک رہا تھا، بھوک کی حالت میں ان کو نڈھال کر لیا تھا، اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہاں ہے جو آج کریں گے، اچھا کیا دے دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، اچھا کیا دیا، لیکن اے اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے، میں چکی پر پیس دیتی، آج گھر کا گزر بسر چل جاتا، ایک روٹی آپ کھا لیتے، ایک روٹی میں کھا لیتی۔ اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے۔ فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنا میں نکال سکتا تھا، میں نے سوچا بھی تھا کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں، میں نے دونوں کو دے دیا۔ عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، ان جملوں پہ غور کرو۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے، تم یتیم نہیں ہو، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ عائشہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر
دنیا میں میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے. اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی. جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا 6 سال کی عمر تھی تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی. راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو ابو ابو, سب کے ابو ہے میرے ابو کہاں ہیں؟ آؤ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں. میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی. آیا عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھود نہیں سکتا تھا, اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے. جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا اٹھانے لگا امی امی تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. میری ماں کی روح کب سے اس سری سے پرواز ہو چکی تھی. جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو. عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی ہم نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی. عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا. یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں, یتیموں کے فضائل بتاتے ہیں, یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا, اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر, فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں, یتیموں کو پلانے والوں, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں, اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں, اور یتیموں کی پرورش کرنے والا, یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے. یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جنت کے اندر, وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا. یتیموں کو مت ستانا, یتیموں کو مت رلانا, یتیموں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا. یتیموں کو کھلانے پلانے والا میرا جنتی بن کر میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اس کا مکان میرے مکان سے چپکا ہوا ہوگا, وہ میرا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں, میں نے جنت کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہا کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا بھی جنت میں جائے گا. یہ جنت میں جانے والے راستے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں. یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں, کسی کا 1 مہینہ کا, 2 مہینے کا, 1 سال کا, 2 سال کا, 7 سال تک جو بچے مر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, 10 سال کا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ 10 سال کے بعد پھر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. تو 10 سال سے پہلے کا جو معاملہ وہ بچوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تو صغارہم دعامیس الجنہ, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں بے روک ٹوک گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں, جہاں جانا چاہیں چلتی رہتی ہیں, پھرتی رہتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ کہے گا جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ, اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. جنتی جنت کے کنارے پر اور جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے. جہنمیوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا فرشتوں کو تو اس سے پہلے کہے گا ان جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جن کی زندگی میں ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں, ان کے بچے چھینے ہیں, جن بچوں کا انتقال ہو گیا ان کے ماں باپ کو الگ کر دو. ان کو الگ کر دیا جائے گا. اللہ کہے گا باقی کو جہنم میں ڈال دو, سب کو جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے تھے ان کو ایک الگ کر دیا جائے گا. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں
ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو، کیونکہ دنیا میں بھی ان سے چھوٹے پن میں ہم نے بچے چھین لیے تھے، بچوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا اور ماں باپ نے اپنے بچوں سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی ہے، اس لیے کہ کوئی بولتا تھا کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، ہم نے ان کو اٹھا لیا، آج ان کو ملوا دو، ان کو جہنم میں جانے سے پہلے ان کی یہ تمنا بھی پوری کر دو تاکہ ان کو شکایت نہ رہے۔ فرشتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چھینے گئے ہوں گے لے کے آئیں گے، ان کو ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا، جو بچہ اپنے ماں باپ سے ملے گا اس کو پکڑ لے گا، اس کو پکڑ لے گا اور اس کو باتیں کرتا ہوگا، ابو ابو، ابھی دونوں باتیں ہو رہی ہوں گی، اتنے میں حکم ہوگا بس ٹائم ختم ہو گیا، ان بچوں کو چھڑا لو، آئے فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم نے ان بچوں سے ماں باپ ملوا دیے اور ماں باپ کو بچوں سے ملوا دیا تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے، ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو، جیسی اللہ یہ حکم دے گا جہنم میں ڈال دو، ویسے وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو دامن کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے، اس سے الگ نہیں ہوں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھ سے دنیا میں بھی میرے ماں باپ سے مجھ کو چھینا اور آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ چھین رہا ہے، اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے چھینا ماں باپ سے اور آخرت میں ماں باپ کو چھین رہا ہے مجھ سے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہمیں میرے ماں باپ نہیں دیے اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں دے رہا ہے، اے اللہ پھر تو ہم بدنصیب ہوئے کہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں ملے اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ نہیں مل رہے ہیں، اے اللہ ایسا نہ کر، اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ غیب سے آواز آئے گی، آئے فرشتوں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی استدعا کو، ان کی گزارش کو میں نے قبول کر لیا ہے، اے فرشتوں ان کی دعا کو میں نے سن لیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کو میں نے مان لیا ہے، آئے فرشتوں ان بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دو اور آئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور تم اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہاں پر بھی جنت کا لفظ آ گیا، یعنی جو بچے صغر سنی میں چھوٹے چھوٹی حالت میں اٹھا لیے جاتے ہیں اور جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا، روئے نہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کر کر کے روئے نہیں، ماتم نہیں کیا اور سینہ نہیں پٹکا اور بال نہیں نوچے، بلکہ اللہ نے جب ان کے بچوں کو اٹھایا تو اپنے بچوں کے انتقال پر، موت پر انہوں نے صبر کیا، کہا اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا۔ تو ایسے ماں باپ کو بھی جنت میں انٹری ملے گی ان کے بچوں کے ساتھ، اللہ کہے گا ان کو جنت کے اندر داخل کر دو، جاؤ میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے، جنت کہہ رہی آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ اور ہم جنت میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، آئے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، آئے کرکٹ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والوں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والوں، تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان راستہ، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کی اذان کے کلمات کو دہراؤ، تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو آئے ٹائم برباد کرنے والوں، ہوٹلوں پہ چائے نوشی کرنے والوں، پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والوں، تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ
فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کے جواب میں تم بھی یہی بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. واذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. مؤذن کے اذان کے کلمات دہرا کر پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ کلمہ یہ دعا پڑھ لی حلت له شفاعت یوم القیامہ. ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی. میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کی سفارش کروں گا. اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرا گناہگار امتی لیکن اذان کے کلمات دہراتا تھا, اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا تھا, وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا. اے اللہ تو اس کو بخش دے. اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخشش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے. میں اس کو جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا. اس کے لیے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو جائے گی. میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکش دھر بن جاؤں گا, اس کا حمایتی بن جاؤں گا. یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اذان کے کلمات دہرانے میں. آپ تو تقریر نہیں قاعدے سے سن سکتے ہیں, اذان کے کلمات تو کیا دہرائیں گے. چائے پی رہے ہو چائے پیتے رہو اور اذان کے کلمات بھی دہراتے رہو. آپ کھانا کھا رہے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا. بہت سے لوگ ایک بار ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا, کھانا کھا رہا تھا, السلام علیکم, یہ سوچ کے کہ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں, بگڑ پڑا کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا. ہم نے کیا ہوا, ارے کوئی کھانا کھا رہا تو سلام کر رہا ہے, کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا. میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے, کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو ڈانٹ دیا ہے, اگر اتنا سے بہتر تھا وعلیکم السلام اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا تیرے لیے. اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاسڑ دے رہا یہ جائز ہے. کہہ رہا سوری 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 سوری, پھر کھانے لگا. تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ جواب دیتے رہیے, اذان کے کلمات دہراتے رہیے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیو. حلت لہ شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن سفارش حلال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی, میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا. تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال, بلال کہاں ہے, این البلال, بلال کہاں ہے. ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں, اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں ان کو جانتے ہو, کہاں بلال ہیں. فرمایا یہ بلال ہیں. صرف بلال نہیں ہے, لوگوں سنو, میں جنت دیکھ رہا تھا, مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی. میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی, میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی, میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے. لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے, ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا. سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے. یقین نہ آئے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو. حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی. پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی, یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے, جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو.
حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور لوگوں سنو، بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں، اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے؟ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، اتنا اس پہ جنت مل رہی ہے، اس پہ جنت مل رہی ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ وضو بناؤ، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا، اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ ہے۔ کہاں؟ کتنا آسان۔ اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے، جنت نہیں جنت کا خزانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی، سب کو الا ماشاء اللہ۔ اور اتنی سی دعا بھی اگر یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو، خود نوچو، اپنے گریبان پھاڑو، اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا۔ اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا؟ جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا؟ دیجئے، کیا ہے؟ قال قل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو۔ کہا کیا؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، گنتی نہیں ہے، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 500 بار پڑھو۔ اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف وہی تک محدود ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور 1 بار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھیے اور 100 پورے کر لیجئے۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہاں گنتی ہے، رکوع میں جاؤ تو 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاؤ تو 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں گنتی ہے، لیکن ہر وظیفے کی گنتی نہیں ہے۔ اب لا حول ولا قوت کی گنتی نہیں ہے، آپ کو جتنا ٹائم ملے اور جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جتنا کر سکتے ہیں کریے، یہ گنتی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کو محدود مت کرو، وہ جتنا تمہیں ٹائم ملے پڑھتا رہو۔ فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آؤ، اتنی تقریر لمبی 12:20 سے میں 11:20 سے بول رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ 12:40 تک ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں بتایا ہم نے جو آپ کی طاقت سے اور آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ اتنا سب کر سکتے ہیں، وضو بنانا، یہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور یہ عمل کرنا، یہ سب کی طاقت میں ہے۔ اب ایک ایسا عمل ہے جو کچھ لوگوں کی طاقت میں تو ہے لیکن کچھ لوگوں کی طاقت میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم نکال لیں گے تو ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ اور
اس دعا کی فضیلت دیکھو، اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں جنت بڑی آسانی سے مل رہی ہے۔ سنیے حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اچھا، کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنو، دیکھیں یاد ہے کہ نہیں۔ 10-15 لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیکھیں کتنے لوگوں کو یاد ہوگی، اور جو اٹھ کے بھاگ رہا ہوگا اس سے پہلے پوچھوں گا، وہ کہے گا ہمارا پیشاب نکلا جا رہا ہے، آ کے سناؤں گا۔ چلیے، انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ ابھی آپ لوگ کہیں مولانا دیکھو فلاں کو کھڑا کر دیا، وہ سنا نہیں پایا، سب کے سامنے بے عزتی ہو گئی۔ ہم بھی انسان ہیں بھائی، کسی کی انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، معمول، جب بھی نماز پڑھی فرض اور آیت الکرسی پڑھی، تو جانتے ہو اس آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب تک یہ جملے کسی بھی حدیث کے آگے نہیں کہے گئے، یہ اس حدیث میں کہے جا رہے ہیں، ان جملوں کو غور سے سنو۔ فرمایا جس نے آیت الکرسی اور فرض نماز کے بعد پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے۔ صرف موت کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے۔ جب تک موت نہیں آ رہی وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی مرا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ موت۔ موت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو اس کو جنت میں جانے سے روک سکے۔ لیکن یہاں شرط لگا دی گئی ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نمازی ہونا پڑے گا پہلے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنت میں جانے کے راستے تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے مہنگا سامان خرید کر جہنم کا ٹکٹ خریدنے والوں، ان سستے اور فری والے کام کر کے ہم آسانی کے ساتھ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں جنت کے راستوں پہ چلنے والا بنا دے، جنت کے راستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا